اے انسان، تم اللہ کے ہو اور یہاں تم نے دنیا میں تیاری کر کے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، اور کسی مخلوق کے بارے میں یہ جملہ نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی مخلوق کے بارے میں۔ انسان کا شرف فضیلت ہے یہ۔ تو اب یہ 0 پوائنٹ سے سفر شروع کرتا ہے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے کی طرف۔ اگر یہ ایسا کر لیتا ہے، پوائنٹ نوٹ کریں، اگر یہ اللہ کو منزل بنا لیتا ہے مخلص، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا کہ بس مجھے تو دنیا بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے۔ دیکھیں دنیا تو آپ کو ملے گی آپ نہ بھی چاہیں تو جو مقدر ہے آپ کو ملے گا، تو اس میں طلب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کیوں پریشان رہتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی روح سے غافل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جملہ میں ذرا دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ پریشان رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں، خوش نہیں رہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کی حقیقت ظاہر نہیں ہے، انسان کی حقیقت باطن ہے، روح ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو مختصر بات کہوں، زیادہ تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، اس کی منزل اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں۔ اس کے علاوہ دنیا میں رہنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، مختصر بات ہے۔ یعنی روح، دیکھیں روح جو ہے جب یہاں دنیا میں آتی ہے تو یہ 0 پوائنٹ پہ ہوتی ہے۔ 0 پوائنٹ وہ اسلام آباد والی اس کے میں کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ وہاں پہ ایک 0 پوائنٹ ہے۔ تو انسان کی روح جو ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے اور یہ بالغ اور باشعور ہو جاتا ہے تو یہ 0 پوائنٹ پہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس نے سوچ سمجھ سے کام لیا، کسی کی بات سن لی دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیا، تو پھر عقل اسے کہتی ہے کہ تم سوچو کہ تمہارے خالق نے تمہیں دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ تو پھر جب یہ سوچتا ہے تو پھر یہ یعنی رجوع کرتا ہے اللہ سے۔ اللہ سے رجوع کرنے کا مطلب قرآن سے رجوع کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات چیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق سے بات چیت نہیں کی، انسان سے بات چیت کی ہے۔ کچھ انسانوں سے براہ راست کی ہے، کچھ پہ وحی بھجوائی ہے، اور عام انسان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے مخاطب ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، مختلف موضوعات ہیں، باتیں ہیں۔ تو یہ پھر جب عقل و فکر سے کام لیتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے باتیں سننے کے لیے، اللہ کی قرآن کو جاننے کے لیے رجوع کرتا ہے، قرآن فہمی جسے آپ کہتے ہیں، جس کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر یہ پیغمبر جو قرآن سمجھانے والی ذات ہے، اور پیغمبر کے جو متبعین ہیں، جو نبی کے نائب ہیں، ان سے رجوع کرتا ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں، منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ تو پھر وہ 0 پوائنٹ سے پھر اس نے اپنا رخت سفر باندھ دیا اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے اللہ کی باتوں پر۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان، تیری انتہا تو رب ہے،
تیری منزل دنیا نہیں ہے، تیری منزل رب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے انسان، تم اللہ کے ہو اور یہاں تم نے دنیا میں تیاری کر کے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، اور کسی مخلوق کے بارے میں یہ جملہ نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی مخلوق کے بارے میں۔ انسان کا شرف فضیلت ہے یہ۔ تو اب یہ 0 پوائنٹ سے سفر شروع کرتا ہے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے کی طرف۔ اگر یہ ایسا کر لیتا ہے، پوائنٹ نوٹ کریں، اگر یہ اللہ کو منزل بنا لیتا ہے مخلص، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا کہ بس مجھے تو دنیا بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے۔ دیکھیں دنیا تو آپ کو ملے گی آپ نہ بھی چاہیں تو جو مقدر ہے آپ کو ملے گا، تو اس میں طلب کی کوئی بات نہیں ہے۔ طلب کرنا ہے آپ کو اللہ کو، آپ کو طالب بننا ہے اللہ کا، اللہ کی ملاقات کا، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کی روح دیکھے گی کہ بھئی راستہ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھے راستے پر آ گیا، روح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کے بارے میں دھوکہ کھا لیا اور اس کی چمک دمک کو دیکھ کر آپ اس کی طرف دیکھنے لگے، اس کو اپنا مدعا اگر آپ نے بنا لیا، جیسے کہ آج کے مسلمان نے سب کے سب دنیا کو مدعا بنا کے جی رہے ہیں، ہماری کوئی اور پریشانی نہیں ہے سوائے دنیا کی، ہماری کوئی اور خوشی نہیں ہے سوائے دنیا کی۔ اس بات کو ذرا نوٹ کریں نا، آپ کی تمام خوشیاں ظاہر تک محدود ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، ختم بات۔ اور اپنی پلاننگ کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، ساری سوچ آپ کی ظاہر کے بارے میں ہے۔ بہت بڑا خسارہ، نقصان کا سودا ہے، بہت بڑے نقصان۔ اس کا پہلا اثر آپ کی زندگی پر ہوگا، آپ پریشان رہنا، آپ کی روح پریشان ہو جائے گی اندر، کیونکہ وہ تو ایک ایسا، وہ روح تو دیکھیں مرتی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، آپ کے ظاہر کے لیے تو موت ہے، ختم ہو جائے گا وہ، لیکن روح تو دیکھ رہی ہے۔ جب روح دیکھتی ہے کہ یہ انسان نے تو راستہ بھٹک لیا، یہ تو غلط راستے پر چل رہا ہے، تو وہ پریشان رہنا شروع کر دیتی ہے، اور جوں آپ اسی راستے کو اپنا مدعا بنا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو خوشی نہیں مل سکتی۔ خوشی صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد وہ تسبیحوں والے نہیں۔ اللہ کی یاد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق، مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں، اپنی مرضی سے نہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، نہیں، استاد، رہنما، ٹیوٹر، تو اس کے ذریعے آپ جب چلیں تو اب یہ ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا جو آپ کو ملنی ہے وہ ایٹ اینی کاسٹ ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے رخ دنیا کی طرف کر لیا تو آپ پر دنیا برسنے لگے گی۔ ام للانسان ما تمنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو یہ تمنا کرے؟ نو، میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، دنیا بھی میرے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی میرے ہاتھ میں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو مقصد بنا لیا، دنیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا دے گا جو لکھی بھی ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ آخرت میں اب آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور آخرت دنیا ہی میں آپ کی شروع ہو جاتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ آخرت آپ کی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، آپ کی پریشانیاں، بد حال ہوگا آپ کا، پریشان حال، خوش نہیں رہ سکیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا
تو اس کی زندگی وہ بدحال زندگی گزارے گا، دن کا تنگ. تو بہرحال دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور کبھی خوشی کبھی غم آتا ہے، لیکن انسان دیکھیں اگر اللہ کا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نا امیدی نہیں ہے، اس کا دل تنگ نہیں ہوگا، ہر حال میں یہ راضی ہوگا اپنے اللہ سے. لیکن اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو آپ ہر حال میں پریشان رہیں گے، چاہے آپ سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں کھیل رہے ہوں اور روپے پیسے کی برسات ہو، لیکن پھر بھی آپ پریشان رہیں گے. اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بارے میں اچھا فیصلہ کریں. بات کرتے ہیں ایک واقعے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.